ٹرمپ نے جنگ شروع تو کر دی لیکن ختم کرے گا ایران. کیا ہے ایران کی ڈریزل پالیسی؟ امریکہ اسرائیل کو پڑ جائے گی مہنگی. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم. میں ہوں آپ کے ساتھ مدثر میر. مڈل ایسٹ کی سرزمین ایک بار پھر بارود کی بو سے بھر گئی ہے، لیکن اس بار جنگ کی نوعیت مکمل طور پر بدل چکی ہے. امریکی صدر ٹرمپ کے جارحانہ موقف کے بعد جنگ کا آغاز تو ہو گیا، مگر دفاعی ماہرین کے مطابق اس کا اختتام ایران اپنی نئی اور مہلک ڈریزل حکمت عملی کے ذریعے کرنے کی تیاری میں ہے. پچھلی بار ہوئی 12 دنوں کی جنگ سے سبق لیتے ہوئے تہران نے اپنی فوجی پالیسی میں بنیادی تبدیلی کی ہے. اب وہ بڑے پیمانے پر میزائل حملوں کے بجائے سست مگر مسلسل میزائلوں کی بارش کر رہا ہے، جیسے ڈریزل پالیسی کہا جا رہا ہے. اس حکمت عملی کا اصل مقصد اسرائیل کے آئرن ڈوم اور امریکہ کے اربوں ڈالر مالیت کے انٹرسیپٹر سسٹم کو مکمل طور پر خالی کر دینا ہے. یہ حکمت عملی نہ صرف اسرائیل کی دفاعی دیوار کو کمزور کر سکتی ہے، بلکہ امریکہ کے عالمی اسلحہ ذخائر پر بھی ایسا وار کر رہی ہے جس سے واشنگٹن اور تل ابیب کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. تہران اب کسی ڈرامائی دھماکے کے لیے نہیں، بلکہ ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ کے لیے لڑ رہا ہے، جہاں فتح کا پیمانہ میزائل کی تباہی نہیں بلکہ دشمن کے خالی ہوتے خزانے اور میزائل ذخائر ہے. ایران نے اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھا ہے کہ جب اس نے ایک ساتھ 500 میزائل داغے تھے تو ان میں سے زیادہ تر کو روک لیا گیا تھا. اب اس کی حکمت عملی سست مگر مسلسل دباؤ ڈالنے کی ہے. ایران جان بوجھ کر اپنے پرانے لیکویڈ فیول میزائل اور شاہد 136 جیسے سستے ڈرون پہلے استعمال کر رہا ہے. اس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کو مجبور کرنا ہے کہ وہ ایران کے ہتھیار گرانے کے لیے اپنے کروڑوں ڈالر کے مہنگے نظام کا استعمال کرے. اس بار ایران نے بحرین، قطر، UAE اور کویت میں موجود امریکی اتحادیوں کی بندرگاہوں، ہوٹلوں اور فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا ہے. یہ حکمت عملی صرف اسرائیل تک محدود نہیں بلکہ امریکی عالمی تیاری پر بھی ضرب لگا رہی ہے. امریکی جرنلوں نے خبردار کیا ہے کہ میزائل انٹرسیپٹرز کا ذخیرہ تیزی سے کم ہو رہا ہے. مڈل ایسٹ میں تعیناتی ہتھیار جنوبی کوریا اور گوام کے دفاع کے لیے بھی اہم ہے. اگر یہاں ذخیرہ ختم ہو گیا تو پیسیفک اوشن کے خطے میں چین کے خلاف امریکہ کی گرفت کمزور ہو سکتی ہے. میزائلوں کے استعمال کی رفتار ان کی پیداوار سے کہیں زیادہ ہے، جو طویل جنگ میں امریکہ کو دفاعی پوزیشن پر دھکیل سکتی ہے. ایران کی نئی حکمت عملی سست موت کی مانند ہے. یہ جنگ اب ٹیکنالوجی سے زیادہ لاجسٹک اور تعداد کا کھیل بن چکا ہے. ایران کا مقصد صرف اسرائیل کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ امریکی دفاعی ذخائر کو اس قدر خالی کر دینا ہے کہ واشنگٹن خود اسرائیل پر جنگ روکنے کے لیے دباؤ ڈالنے لگے. اگر یہ تصادم مزید طول پکڑتا ہے تو پینٹاگن کو اپنے پیسیفک اوشن کے ذخائر استعمال کرنا پڑ سکتے ہیں، جو عالمی طاقت کے توازن کو بدل سکتے ہیں.